بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ لیہ میں 9 ملزمان کی خاتون اس کی بیٹیوں اور بہو سے 9 ماہ تک زیادتی۔ بیٹے نے پسند کی شادی کی، برادری کے شخص نے ہمیں معاملہ طے کرانے کے بہانے بھلایا اور قید کر لیا۔ 9 ماہ تک زیادتی کرتے رہے خاتون کا بیان۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ابھی کے ابھی۔ لیہ میں 9 ملزمان خاتون بیٹیوں اور بہو کو 9 ماہ تک مسلسل زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ تفصیلات کے مطابق لیہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں خواتین کئی ماہ تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی رہی۔ تحصیل چبارہ میں خاتون اور اس کی 2 بیٹیوں اور بہو سے مبینہ زیادتی کی گئی ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ بیٹے نے پسند کی شادی کی تھی، اس پر اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ برادری کے شخص نے ہمیں معاملہ طے کرانے کے بہانے بھلایا اور قید کر لیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ 9 ماہ تک مجھے 2 بیٹیوں اور بہو کو 9 افراد زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ ملزم نے کاغذات پر زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمین بھی اپنے نام کرا لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 9 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ جلد ہی انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ دوسری طرف اس حوالے سے حکومت نے جنسی زیادتی کے مجرموں کو سزائیں دینے سے متعلق قانون کو حتمی شکل دے کر مسودہ تیار کر لیا ہے۔ وزارت قانون نے تجویز پیش کی کہ زیادتی میں ملوث مجرمان کو نامزد کرنے کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جیل سے رہائی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جنسی زیادتی کے مجرموں کو سزائیں دینے سے متعلق حتمی فیصلے کا اختیار زیادتی کا شکار ہونے والے کو ہوگا۔ جنسی زیادتی کے مجرموں کے خلاف مقدمہ کروانے کا اختیار بھی زیادتی کے شکار افراد کو ہوگا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور متعلقہ حکام مقدمہ درج کرنے کے پابند ہوں گے۔ سفارشات کے مطابق زیادتی کے مقدمات کا ٹرائل ان کیمرہ ہوگا، جبکہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا زیادتی کرنے والے تمام مجرمان کا ڈیٹا بھی مرتب کرے گا۔ وزارت قانون نے ضابطہ فوجداری میں لفظ زیادتی کی تعریف میں بھی ترمیم کا فیصلہ کیا۔ وزارت قانون نے ضابطہ فوجداری میں لفظ زیادتی کی تعریف میں بھی ترمیم کا فیصلہ کیا، جس کے بعد تمام عمر کی خواتین اور 18 سال سے کم عمر مردوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو زیادتی میں ہی شمار کیا جائے گا۔ وزارت قانون کی جانب سے جاری ہونے والے نکات میں بتایا گیا ہے کہ مجرمان کو ان کی رضامندی سے کیمیائی طریقہ سے ہی نامزد کیا جائے گا۔ سزا کا یہ طریقہ ان کی بہتری کی جانب اہم قدم ہوگا۔ زیادتی کے مقدمات کا فوری اندراج کمشنر ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہوگی، جبکہ ملزمان کا ٹرائل خصوصی عدالتوں میں ہوگا۔ متاثرہ شخص سے جرا صرف ملزم کا وکیل اور جج ہی کر سکے گا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر اپنے عجیب قسم کے قانون بنا رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور قرآن کی شکل میں قانون کی مکمل کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بھی قانون بنائیں وہ اسلام کے عین مطابق ہو۔ نامرد بنانے والا قانون سمجھ سے باہر ہے۔ پہلے تو اس قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی مجرم کو نامرد بنا دیں گے اور وہ شادی شدہ ہوگا تو پھر اس کی بیوی کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں جائے گی؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نامرد بننے کے بعد جیل سے باہر آ کے متاثرہ خاندان سے بدلہ لینا شروع کر دیں، کیونکہ مجرم تو نامرد ہو چکا ہوگا، پھر وہ اپنا بدلہ لینا چاہے گا۔ لہٰذا ہمیں قرآن میں جو سزا ہے سنگسار کرنے کی، اس کو لاگو کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اسلامی قانون کو مکمل طور پر لاگو کر دینا چاہیے۔